السلام علیکم دوستو، آج ہم دوسرا پارٹ شروع کریں گے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے اور آپ علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بارے میں جانیں گے۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا تو قوم والے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا، اور اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اسے پر کر کے آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی اڑ کر نہیں گزر سکتے تھے۔ آگ تو جلا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح پھینکے سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی اعرابی جس کا نام حزن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کرائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھینک دیا جائے۔ اور باقی تفسیروں میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلیل کو منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکنے لگے تو سب آسمان کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور سب ان میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھی، یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے، مگر آپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے میں مدد مانگنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الہی، تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ اس وقت جبرائیل آپ کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے، اور داروغہ بارش والا فرشتہ بھی کان لگائے ہوئے کھڑا تھا کہ مجھے حکم ہو تو بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈی کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آگ ہی کو حکم پہنچا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 سال کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان فرشتے نے خلعت فاخزہ آپ کو پہنایا اور ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گل ریحان اور سبزے اور شگوفوں کا عجیب و غریب بوستان بنا دیا، اور شیریں چشمہ وہاں جاری ہوا۔ حضرت اسرافیل ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کے طعام پہنچاتے، کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرتا رہا۔ 7 روز کے بعد نمرود سمجھا کہ آگ بجھی ہوگی، اور وہ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ دیکھتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آ پڑے گی، اور کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد سب گلستان ہے اور چشمہ شیری جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام،
تجھ پر ایسی جان لینے والی آگ کو کس نے گلزار کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا آثار ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا آثار ہے، فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کی مانند تھا نکل کر آئے تو ازسر 9 نمرودیوں کو واعظ و نصیحت شروع کی، تو نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی۔ اس مہلت کے دوران نمرود کے وزیروں نے نمرود سے کہا، اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائیں اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر کرتا ہے، تو تیرے غرق کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے بغیر کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کی بادشاہ کی فوج ہے تو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، اور اس دوران نمرود نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں ان سب فوج کو جمع کیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، ابراہیم آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا کہ پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود نے اعلان کیا اپنی فوجیوں کو کہ نقارہ بچاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کی کانوں میں پہنچی تو لوگوں کی ہوش حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ جاتے، ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ ختم کر دیتے، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ جاتے۔ آدمی جانور سب ختم کر دینے کے بعد نمرود بھاگ کر اپنی محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا اور نمرود نے اس مچھر کو پکڑ کر اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانوروں نے ہماری تمام لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد وہی مچھر نمرود کے کان میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر کو ٹکراتا، لیکن وہ مچھر باہر نہیں نکلا، اور اسی عذاب میں 40 دن کے بعد نمرود جہنم رسید ہوا۔ بس آج تک اتنا ہی، اس سے آگے کا واقعہ ہم اگلے پارٹ میں شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔